بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشمنان خدا سے محبت رکھنے کا وبال۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ منافق لوگ ایسے تھے جو صحابہ رضی اللہ عنہم میں بیٹھتے تھے، لیکن خفیہ طور پر دل سے یہودیوں اور عیسائیوں سے میل ملاپ رکھتے تھے اور اس بات کا انتظار کرتے تھے کہ اگر مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو ہم اسلام پر رہیں گے، اور اگر خدا نخواستہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہوا تو یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں پناہ لیں گے۔ علامہ علوسی سید محمود بغدادی مفتی بغداد تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ وہ منافق خفیہ طور پر یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی معاہدہ کرتے تھے کہ اگر بھائی کوئی آفت یا بلا آ گئی تو ذرا ہمارا خیال رکھنا، اتنصر، میں عیسائی بن جاؤں گا، اور بعض کہتے تھے کہ میں یہودی بن جاؤں گا۔ اللہ کے دشمنوں سے محبت رکھنے کا ان پر یہ وبال ہوا کہ اسلام کی تجلیات پردے خفا اور حجاب میں آ گئی۔ یہ اللہ کے دشمنوں سے دل سے میل جول رکھنے کے بدعملی کا وبال ہے۔ ایک تو ظاہری معاملات ہوتے ہیں جس کا نام مدارت ہے، جو جائز ہے، یعنی کافروں سے اوپر سے سلام دعا کر لی، تجارت کر لی یا کوئی اور معاملہ کر لیا، لیکن اللہ کے دشمنوں سے قلب میں محبت رکھنے کا منافقوں پر یہ عذاب ہوا کہ اسلام کے انواران سے مخفی ہو گئے اور وہ مرتد ہو گئے۔ اس لیے علامہ شامی ابن عابدین نے لکھا ہے، من سلم الکافر تبجیلا فلا شک فی کفرہ، اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو اکرام سے سلام کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ مسلمان کے دل میں اللہ کے دشمن کا اکرام۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میرے پاس ہندو پوسٹ مین آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے مولوی صاحب آداب عرض، تو میں کہتا ہوں کہ آداب، اور دل میں نیت کرتا ہوں کہ اور میرا پیر داب، تاکہ کافر کا اکرام قلب میں نہ رہے۔ اور حضرت کے پاس ایک پنڈت آتا تھا، وہ کہتا تھا کہ مولوی صاحب بندگی، تو حضرت فوراً فرماتے تھے خدا کی، یعنی بندگی اللہ کے لیے ہے۔ کیا حضرات تھے یہ کہ دین کے معاملے میں کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے۔ اہل محبت کی شان۔